صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جس سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا، اور اس ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو معزز سامعین محترم، یوں تو قرآن مقدس اٹل فیصلہ ہے، آخری ججمنٹ ہے، لیکن قرآن مقدس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جو روز اول سے روز اخیر تک، میدان محشر تک، وہ قرآن کا ایک ایک لفظ، زبر زیر پیش نقطہ سب کے سب اہمیت کے حامل ہیں، اور سب کے سب خدا کی قدرت و منشا کے مطابق نازل کیے گئے۔ بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں کیا بشارت دے رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت اتنی بلند کیوں کی گئی، یہ سب قرآن پاک میں جمع کیا گیا۔ اسی لیے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
دیکھیے سامعین محترم، دنیا میں کوئی انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب ہمدردی کرتا ہے تو احسان جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ اور اولاد ماں باپ کے درمیان اگر کہوں، کیونکہ ماں باپ اولاد سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ، کوئی اور محبت نہیں ہوتی۔ یہ بات اور ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس سے اپوزٹ چل رہا ہے، اپنے پیدا کیے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جانا وہ اپنی جگہ ہے، اور کسی کی محبت میں مر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ جب اپنے بوڑھے ماں باپ ہمارے درمیان زندہ رہیں تو وہ اولاد ان کو پالتی ہے، پوستی ہے، پرورش کرتی ہے، اس طرح نہیں جس طرح ماں باپ نے کیا۔ اس طرح تو پرورش نہیں کرتی جس طرح ماں باپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد ماں باپ پر احسان جتلاتے ہیں، ماں باپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں کیا۔ اب بھائی بہنوں میں جھگڑا، اماں کو تم رکھو، بابا کو تم رکھو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ رمضان کا موقع ہے، مجھے کیا بول رہے ہیں؟ وہی بتانا چاہ رہا ہوں جو آیت میں نے پڑھی اور اسی کو آگے لے کر چلوں گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بچپن میں صحیح تربیت کرتے، جس طرح ہم نے اپنے ماں باپ سے حاصل کی، اپنے باپ دادا سے حاصل کی، وہ تربیت کرتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب ایسے ہی رمضان کا موقع ہے، ماں بھوکی، باپ بھوکا، دیگر رشتہ دار قریبی بھوکے، پڑوسی بھوکے ہیں، لیکن اب ہم افطار پارٹیاں کرنے کو چلے تو بھلا بتلائیے، جب گھر میں اندھیرا ہے باہر چراغ لے کر نکلے تو فائدہ کیا ہے؟ گھر میں روشنی کرو نا۔ روزہ کھلانا ثواب ہے، کب ہے؟ جب تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، جب تم اپنی آل اولاد کو خوش رکھو، تم سے تمہارے رشتہ دار خوش رہے، تم سے تمہارے پڑوسی خوش رہے، تم سے تمہارے دوست احباب خوش رہے، تو پھر افطار پارٹیاں کامیاب ہے۔ سب چیزیں چھوڑ رہے، نشو نمائی۔ اور یوں بھی کہہ دیتا ہوں، میں نے 12 کہا، کسی اعتبار سے حق بات کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیوں؟ سب کو اس بات پر یقین ہے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی ہے، اور میری تمنا بھی یہی ہے کہ مجھ سے خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، چاہے دنیا ساری مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں، مجھے کوئی سروکا نہیں۔ نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی پیسے کے لیے آتا ہوں، نہ پیسے کے لیے بولتا ہوں، اس لیے زبان کھولتا ہوں۔ افطار پارٹی کر رہے ہیں، روزہ کھلا رہے ہیں، فوٹوگرافی، ویڈیو، بتائیے، سوچئے، کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے کوئی فوٹو اتاری آپ نے؟ آپ فوٹو اور ویڈیو ایسا وائرل کریں، ایسا وائرل کریں جس سے دنیا کو عبرت ہو، جس سے دنیا کو عبرت ہو۔ کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دنیا کو عبرت یا بچائے، خود کے لیے جہنم کا گڑھا خود جائے۔ آئیے، میں برجستہ کہہ دیتا ہوں، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ پاک جو دولت دیا ہے اس میں صرف تمہاری آل اولاد کا دنیا کی عیاشی کے لیے، دنیا کی عیاری مکاری کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری دی ہوئی دولت میں غربا کا بھی حق ہے، مساکین کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، بیماروں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، مجبور، لاچار، بے کس، بے سہارا کا حق ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تم نہیں دیتے،
میرا رب جانتا ہے تم نہیں دیتے، تو میرے رب نے حکم دیا کہ لوگوں میں نے تمہیں مال دیا ہے، اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ نکال دینا، زکوٰۃ نکال لو جی، زکوٰۃ ادا کر دو۔ کتنا زکوٰۃ ادا کرنا ہے صاحب؟ آپ کے پاس 100 روپیے ہیں، 1000 روپیے ہیں، 1,00,000 روپیے ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 ملین ہیں، ہمالیہ کا پہاڑ سونے کا بنگر آپ کے محل میں ہے، تب بھی 2.5% زکوٰۃ ہے آپ کی، اونلی 2.5۔ اس سے زیادہ آپ کو نکالنی نہیں ہے، نکالنا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بتاؤ، زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں، کیسا کپڑا استعمال آپ کرتے ہیں؟ سوچیے، جو خود کے گھر میں اگر لا لیں، نہ ماں پہن سکتی، نہ باپ پہن سکتا، نہ بھائی پہن سکتا، نہ بہن پہن سکتی، نہ بیوی پہن سکتی، نہ بچے۔ حد تو یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر نوکرانی بھی وہ کپڑا نہیں پہن سکتے جو کپڑا تم زکوٰۃ میں دیتے ہو، اور وہ بھی ٹوکن سسٹم، ٹوکن دے کر، کیو بنا کر، قطار بنا کر لائن میں کھڑا کرتے ہیں، اور فوٹو اتارتے ہیں۔ ارے زکوٰۃ عبادت ہے میرے بھائی، اب عبادت میں بھی فوٹو میسج اگر وائرل کرتے بیٹھ جائیں تو پھر اس وقت کیا کرو گے جب ملک الموت آ جائے؟ اس وقت بھی سیلفی مارو گے ملک الموت کے ساتھ؟ ملک الموت کے ساتھ اس وقت بھی فوٹو لوگے؟ بتاتے اس وقت کا منظر کیا ہو رہا؟ کہہ سکتے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، باوجود اس کے منہ سے بول نہیں سکتا اس وقت انسان۔ ارے اس وقت بھی تو کرو پھر یہ اعمال۔ غریبوں مسکینوں محتاجوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، خدا را یاد رکھو۔ اعتراضات بہت کرتے ہیں نا، آئیے اب میں پوچھتا ہوں، جواب دے اٹھ کر۔ میرے رب نے تمہیں جب بنگلہ دیا، میرے رب نے جب تمہیں اے سی دی، کار دی، دولت دی، کون سی کیوں میں کھڑا کیا بتاؤ؟ کس پر اتراتے ہو؟ کس پیسے پر اتراتے ہو؟ کیا میرے رب نے تمہیں دولت دی تو ٹوکن دے کر تمہیں کھڑا کیا لائن میں؟ جب میرے رب نے تمہیں دولت دی، عزت دی، کرسی دی، خوبصورتی دی، تو کیا فرشتوں کے ذریعے تمہاری فوٹو کھنچوایا تھا کیا؟ جب میرے رب نے یہ عمل تمہارے ساتھ نہیں کیا تو پھر تم اس کے بندوں کے ساتھ کیوں یہ ظلم زیادتیاں؟ کس بیس پر، کس بات پر اتراتے ہو؟ کتنے دن روپیہ رکھ لے کے بیٹھو گے؟ ارے نہیں نکالنا ہے زکوٰۃ مت نکالو، یہ خدا کے پاس تمہیں جواب دینا ہے۔ لیکن اس طرح غربا مساکین کا مذاق نہ اڑائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، قربانی ہو، چاہے کچھ ہو، لیکن یاد رکھو اے میرے امتیو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز جس کو تم دے رہے ہو اس کے لیے پسند کرنا۔ چاہے روڈ پر بھیک مانگنے والا ہو، سڑک چھاپ ہو، وہ چیز تم دینا انہیں جو چیز تمہیں پسند ہے۔ اب ہماری عادت یہ ہے، ہم کھائیں گے بریانی اور سامنے والے کو دیں گے باسی روٹی کے ٹکڑے، اس لیے جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں۔ حالات دیکھیے، ملک کے حالات لیجئے، پڑوسی ریاستوں کے حالات لیجئے۔ میں نے بارہا کیا کہا، یہ ہمارا حیدرآباد وہ شہر ہے جو علم و آگہی کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ حیدرآباد اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ فضائیں خراب ہوتی ہیں لیکن حیدرآباد امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے قیامت تک بھی یہ نظر بس سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے اعمال کی بدولت نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی بدولت ہے۔ تو بہرحال خدا را
زکوٰۃ کو صحیح معنی میں استعمال کریں۔ اسی لیے تو قرآن نے کیا فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہتے ہیں نا ہم نے رمضان میں دہے پڑھ لیے، شارٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ہوتا ہے، بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ دہے پڑھ لیے، ہم نے اتنی زکوٰۃ دے دی، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، بندو تم نے کیا کیا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، فرشتے گواہ ہیں کہ کون کس نے کس وقت کس کے ساتھ کیا کیا، ظلم زیادتی کیا، غیبت کیا، اچھائی کیا، فلاحی کام کیا، اس کی مدد کی، کیا کی میرا رب جانتا ہے۔ تم بے خبر ہو، تمہارے بازو بے خبر ہو جائیں گے، لیکن میرا خدا بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ میں نے بارہ کہا کیا، جو خاص طور سے فوٹو اور ویڈیو کے اوپر اب جو کہہ رہا ہوں، فوٹو آپ لیں اس کا میرے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویڈیو آپ اپنے کچھ بھی بنا لیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں عبادات کا مسئلہ ہے، حرمین شریفین کا تقدس ہے، اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، دین اسلام کا معاملہ ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی بات ہے، وہاں فوٹو اور ویڈیو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ترغیب کے لیے نشانی کے طور پر ایک آدھ اگر آپ رکھ لیں تو وہ الگ صورت ہے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو معلوم ہو، پروف کے لیے کوئی چیز اگر ہو جائے۔ لیکن یہاں تو عبادت کم شہرت زیادہ، میں نے بارہ کہا عبادت بھی، اللہ رب العالمین ظاہری عمل کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا باطن کو پسند کرتا ہے، دل سے نکلنے والی آہ کو پسند کرتا ہے، دل سے ہونے والی تڑپ کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں سجدے بھی رائگاں ہو جاتے ہیں، لیکن جب دل سے ایک سجدہ ہو جائے وہ رب کی عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیا مطلب؟ 5-6 مرتبہ میں نے آیت پڑھ دی، مطلب نہیں بتایا، اب بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ساری اتنی گفتگو میری اس آیت کی تمہید تھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ، اگر رائی کا دانہ نہیں سمجھتے تو ریت کا کنکر لے لیجیے، ریت کا کنکر، اس رائی دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر اس کے دل میں خدا اس کے رسول کی محبت ہو، دنیا کی محبت شامل نہ ہو، تو وہ نیکی عرش اعلیٰ تک براہ راست پہنچ جاتی ہے، نبی اور خدا راضی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ارے جس نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ساری رات جاگ کر اپنے رب کو راضی کیا، لیکن غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، شکایت کے ذریعے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اپنی خوبصورتی کو لے کر سامنے والے کو برا بھلا کہتا ہے، اپنی دولت کو لے کر سامنے والے کو کمزور بتلاتا ہے، غرض کے جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ اپنی جانب منسوب کر کے سامنے والے کو کمزور سمجھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے تیرے سارے اعمال اپنی جگہ ہیں، تیری اس برائی سے، اس رائی دانے کی برابر برائی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میدان محشر میں فرشتے ان ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر پھینک دیں گے، کیوں کہ تو نے خدا کے بندوں کو تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرا نافرمان ہوتا تو معاف کرنا میرا اختیار ہے، میرا رائٹ ہے، میرا نافرمان ہوتا، اگرچہ کہ تو میرے فرائض کا منکر بھی ہوتا تب بھی معاف کرنا میرے انڈر میں ہے، لیکن جب تو نے میرے بندوں کو تکلیف دی ہے تو جب تک میرا وہ بندہ راضی نہ ہو جائے، جب تک میرا وہ بندہ تجھے معاف نہ کر دے، میں تجھ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، کب؟ اس کے منکر، اس کے نافرمان ہوں، جب بندوں کے حق میں حق تلفی ہو، بندوں کے ساتھ بے ادبی ہو،
بندوں کو، خدا کے بندوں کو نفرت کی نظر سے، نیچی نظر سے اگر دیکھا جائے تو رب فرماتا ہے جب تک میرا بندہ راضی نہیں ہوتا میں بھی تجھے معاف نہیں کرتا۔ تو بہرحال سامعین محترم، آئیے اس بات کی جانب چلو۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے کے بعد 21ویں شب ہماری شروع ہو جاتی ہے، جو طاق راتوں میں پہلی طاق رات ہے۔ طاق سے مراد وہ عدد ہوتا ہے جو کٹے بغیر ڈیوائیڈ نہ ہو سکے۔ ایک ہے، اب ایک کو دونوں میں ڈیوائیڈ کرنا تو کیا کرو گے؟ کاٹے بغیر ڈیوائیڈ تو نہیں ہوتا، کاٹنا پڑتا۔ تو اس لیے طاق عدد کی بھی اہمیت ہے اور 4 عدد کی بھی۔ ابھی اس پہ گفتگو کروں تو بہت وقت ہو جائے گا، اس پر نہیں جاؤں گا۔ لفظ طاق رات ہے شب قدر، ممکنہ شب قدر، ممکن ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، آج کی شب، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کی رات کون سی ہے؟ کیونکہ قرآن کے نزول کا موقع تھا تو رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ روزے کا معاملہ آیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ کب ہے؟ رمضان ہے، محرم ہے، شوال ہے، دن کا ہے، رات کا ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے قرآن میں، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمیں نبی نے دی ہے، یہ تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے بتلائی ہے۔ اسی طرح شب قدر کے لیے بتلایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے جب قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا تو اس قدر والی رات میں یہ ذکر کو ہم نے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، بتلایا کہ اب وہ قدر والی رات کون سی ہے، واضح نہیں کیا، صرف قدر والی رات قرآن کہہ رہا ہے۔ تو صحابہ نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شب قدر کی رات کون سی ہے؟ تو نبی نے نہیں بتلایا، نبی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر لو۔ اب کہنے والے کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ ارے بابا، جب پہاڑ کے اندر کیا ہے، غار کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، مردے کی قبر میں عذاب کیسے ہو رہا ہے، وہ نبی دیکھ سکتے ہیں، تقدیر کو بتا سکتے ہیں، تو کیا معراج کی رات کو نہیں بتا سکتے؟ جبکہ صاحب قرآن نبی محمد الرسول اللہ، نبی محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قدر والی رات میں مکمل ہو رہا ہے، تو کیا اس نبی کو پتہ نہیں ہے کہ قدر والی رات کون سی ہے؟ مگر نبی نے مخفی رکھا، چھپا کر رکھا۔ کیوں چھپا کر رکھا؟ اس لیے کہ اگر میرے امتیوں کو میں بتلا دوں کہ قدر والی رات یہ ہے تو اس ایک رات کو ہی عبادت کر کے یہ بیٹھ جائیں گے، لہذا اس کو چھپا کر رکھو اور ان کو جستجو میں لگا دیں، ان کو محنت و مشقت میں لگا دیں کہ ہر طاق رات میں یہ عبادت کرتے رہیں تاکہ کہیں نہ کہیں تمہیں وہ طاق رات شب قدر کی حاصل ہو جائے اور اس عبادت سے مالا مال ہو جائے۔ یہ راز ہے، راز ہے، کیونکہ اب دیکھتے ہیں نا، کہوں تو وہی باتیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ مسجدیں بھر بھر کر نکلی، اب بازار شباب پر سب بستروں میں پڑے ہوئے کاروبار کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ تراویح میں پہلے دن میں مسجدیں پھوٹ کر نکلی، اس کے پاس ایک صف دو صف، بڑی سے بڑی مسجدیں لے آپ کہیں پر جائیں ساری دنیا میں، تو یہ حال ہمارا ہے۔ تو اس لیے شب قدر کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا۔ معلوم ہے، نبی جانتے ہیں کہ میرے آنے والی امت اس طرح کا عمل کرے گی، فیشن بنا کر رکھے گی، اس رات کو مخفی رکھ کر بتلایا کہ 5 طاق راتوں میں شب قدر کی رات کو تلاش کر لو۔ 21ویں رات، 20 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد 21ویں رات، 22 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد دوسری طاق رات 23ویں شب، 24 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد تیسری طاق رات 25ویں شب، 26 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد چوتھی طاق رات 27ویں شب،
28 رمضان کا سورج غروب ہونے کے بعد 5ویں آخری رات 29ویں شب، ان 5 راتوں میں شب قدر کی رات کو تلاش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد بھی پھر صحابہ نے اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ اور بھی آسان سے اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو اعتکاف بیٹھو۔ اب اعتکاف کے لیے چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں صاحب، جو بیٹھنے والے ہیں وہ سن لیتے ہیں، جو اگر ابھی یہاں نہیں ہے تو ان تک بات پہنچا دیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹا لیں۔ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اعتکاف انسان جب معتکف ہو جائے، اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے تو اسے مثل مردے کی طرح بیٹھنا ہے، بس ایک مردہ ڈولے میں جس طرح پڑا ہوا رہتا ہے، لوگ اٹھائیں تو اٹھتی ہے لاش اس کی، ورنہ پڑی ہوئی رہتی ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ انسان دنیا کے سارے ناطے رشتوں کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا کونا پکڑ لیتا ہے۔ یہ اعتکاف ایسا اعتکاف نہیں کہ ہم پورے خواہشات بھی کر لیں گے، ہم اپنا سیل فون بھی یوز کریں گے، ہم یہاں بیٹھ کر فلاں کی تقریر، فلاں کی نعت، فلاں کی قوالی، فلاں کی کامیڈی یہ سنتے بیٹھ جائیں گے، انہوں آ گئے ان سے بات کریں گے، انہوں آ گئے ان سے بات کریں گے، اب ویڈیو کال کر کے گھر میں اماں سے، بابا سے، بہنوں سے، بیوی بچوں سے بات کریں گے، تو یہ اعتکاف بیٹھنا بیکار ہے۔ یقین نہیں آتا تو میرے الفاظ کو ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، پھر ریپیٹ کر دوں گا۔ آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے ان سے جا کر فتویٰ لے لیں دارالفتہ سے۔ ویڈیو کال کا استعمال کرنا، فون کا استعمال کرنا، اعتکاف میں غیر معتکف سے باتیں کرنا، آنے والے مصلیوں سے، مسجد خادمین سے، دوست احباب سے باتیں کرتے بیٹھنا یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف صرف اور صرف اللہ اس کے رسول سے لو لگانے کا نام ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہم جو کہہ رہے ہیں وہی بات ہوگی۔ آپ بیٹھنا چاہے اعتکاف بیٹھیں، اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلکی اختلافات کو بھی اس اعتکاف میں لا کر فتنہ فساد نہ کریں۔ عام طور پر ہوتا ہے مساجدوں میں ایسے، جی شاید ہمارے پاس بھی گزشتہ میں ہوا ہے ایسا۔ تو بہرحال اعتکاف بیٹھنے کے لیے فتنہ فساد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مردہ جان کر اللہ اس کے رسول سے لو لگانا ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والوں سے یہ اپیل بھی کروں گا، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو توڑ کر آنا۔ پان کھانے کے عادی ہیں، گٹکا کھانے کے عادی ہیں، سگریٹ بیڑی کا استعمال کرتے ہیں، ایسے حضرات بالکل اعتکاف نہ بیٹھیں، بالکل اعتکاف نہ بیٹھیں۔ یہ نہ کہنا مجھے وہ مولانا ہیں، وہ فلاں کے بیٹے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ زردہ کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ان کی خبر کا جواب مجھے دینا نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے تعلق سے تو اللہ کی بارگاہ میں میری گرفت ہوگی، اس لیے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، جو گٹکا، سگریٹ، پان، زردے کا یا کوئی پان لفظ ہے، جو چیز کراہیت ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، ان چیزوں کا استعمال کرنے والے حضرات اعتکاف بالکل نہ بیٹھیں۔ بطور خاص زردے کا پان، گٹکا، سگریٹ، بیڑی، یہ چیزوں کا استعمال کرنے والے اعتکاف نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ بیت الخلاء یعنی لیٹرین اگر وہ جنات کی جگہ ہے، خبیثوں کی جگہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں ہے تو اللہ کے گھر کی سراؤنڈنگ میں ہے تو وہاں کا بھی ادب لازم ہے۔ نہیں اپنے گھر کے لیٹرین میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے، بتائیے جو اللہ کے گھروں میں کرتے نا۔ اب دیکھیے، اب کوئی مہمان آ جائے یا تمہارا امام ہے، حافظ ہے، وہ بیچارے چلے جائیں گے لیٹرین میں، اس کے کپڑے گندے ہو جاتے، اس طرح گٹکا کھا کر تھوک دیتے، سگریٹ بیڑی پی کر ڈال دیتے۔ اپنے گھر کے لیٹرین میں کوئی کرتے ایسا نہیں کرتے، تو پھر خدا کے گھر کا ادب کیجیے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، خدا کے گھر کے ادب کے لیے میں ہر وقت آواز بلند کرتا ہوں اور کرتا رہوں، چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت
تو جب خدا کے گھر کے ادب کے لیے یہاں نہیں کرنا ہے، خود کے گھر میں ماں بہن بیوی بیٹی کے ڈر سے گھر کے لیٹرین کو خراب نہیں کرتے، تو مسجد میں 10-20-100 روپے چندہ دے کر یہاں کے لیٹرین کو کیوں خراب کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ کر وضو خانے میں بیٹھ کر سگریٹ پیئیں گے، اب صحن بڑا ہے، صحن میں ادھر ٹھہر کر ادھر ٹھہر کر سگریٹ پئیں گے، بیڑی پئیں گے، گٹکا کھا کر جھاڑوں میں وضو خانے میں بیت الخلا میں تھوک دیں گے، یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا مقصد اپنے تمام تر نفسانی خواہشات کو مار کر آنا ہے۔ آپ کو مسئلہ بتا دوں ایک اور، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، بلکہ اعتکاف کے لیے بتایا جا رہا ہے اگر میں اعتکاف بیٹھوں میرے باپ کا انتقال ہو جائے تو سنت اعتکاف کا یہ حکم ہے کہ مجھے اٹھ کر باپ کے دیدار کے لیے جانے کا پرمیشن نہیں ہے۔ کسی اور مسجد میں جنازہ جا رہا ہے تو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اٹھ کر چلا جاؤں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور جتنے دن میں نے اعتکاف میں گزارے وہ نفل اعتکاف میں آئے گا، سنت اعتکاف میں نہیں آئے گا۔ ہاں اگر جنازہ اس مسجد میں آ رہا ہے جہاں آپ اعتکاف میں ہیں تو وہاں باپ کے جنازے کا دیدار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اور اسی طرح اگر کسی نے اعتکاف بیٹھا ایسی مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہو تو ایسے معتکف کے لیے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کی اذان کے بعد 4 رکعت سنت قبل فرض ادا کرے اپنی اعتکاف والی مسجد میں، پھر عین خطبے کے وقت مسجد سے نکلے، اپنی نگاہیں نیچی کر کے کسی سے بات کرے بغیر مسجد میں جائے، خطبہ سنے اور 2 رکعت فرض نماز ادا کر لے، فوراً اپنی اعتکاف والی مسجد کو واپس آ جائے، آتے جاتے راستے میں بات بھی نہیں کرنی ہے، اور باقی سنت نوافل اپنی اعتکاف والی مسجد میں ادا کرنا ہے، اعتکاف ہوگا۔ ورنہ آپ راستے میں آتے جاتے بات کرتے جائیں گے تو اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا۔ اب بڑے گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مسجد کے بیت الخلا میں انہیں بیٹھنے نہیں آتا یا پسند نہیں آتے، اب مسجد کے بازو کسی کا عالیشان محل ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اب وہ کہیں گا کہ مجھے یہاں بیٹھ کر فارغ ہونے نہیں آتا، غسل نہیں کر سکتا، واش روم لیٹرین باتھ روم میرے لیے نہیں ہے، میں گھر جا کر کے آؤں گا، تو یہ بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اعتکاف بیٹھنے والے حضرات ان باتوں کو ملحوظ رکھ لیں اور ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، اور تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ان اعتکاف بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور ان معتکف حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی پیدا ہونے کے لیے دعا کریں، سینوں سے کینہ نکل کر مصطفیٰ کا مدینہ بننے کے لیے دعا کریں، اور دلی جائز تمنائیں پوری ہونے کے لیے دعا کریں، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ زندگی میں حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔